آج کے جمعۃ المبارک میں میری گفتگو کا موضوع ہے مسجد اور اس میں آنے کی فضیلت۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس فرامین سن کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد اسلامی تہذیب و تمدن کی علامت ہے اور معاشرے میں مسجد کا وجود یہ رب ذوالجلال کی رحمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ مسجد جہاں اسلام کا قلعہ ہے وہاں مسجد خالق کائنات جل جلالہ کی طرف سے ابر کرم برسنے کا بھی ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ مسجد وہ مقام ہے جہاں حاضر ہونے سے بندے کو رب ذوالجلال کا قرب میسر آتا ہے اور بندہ رب ذوالجلال کی رحمتوں کے لینے کا مستحق بنتا ہے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ لفظ مسجد سے مسجد کا ذکر کیا۔ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس میں بھی رب ذوالجلال ارشاد فرماتا ہے انما یعمر مساجد اللہ، کہ بے شک رب ذوالجلال کی مسجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں۔ خالق کائنات جل جلالہ کے گھر کو، مساجد کو وہی آباد کرتے ہیں من آمن باللہ، جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، والیوم الآخرہ، اور آخرت کے دن پر جن کا ایمان ہے، وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، اور وہی لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کے سوا وہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ اللہ فرماتا ہے فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ، ان قریب یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہوں گے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے اس جگہ پر بھی اپنے گھر کا جو تعارف کروایا وہ لفظ مسجد کے ساتھ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد جگہ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس متعدد فرامین میں رب ذوالجلال کے اس گھر کو جو جائے نماز ہے، نماز پڑھنے کی جگہ ہے، اس کو لفظ مسجد سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ حالانکہ لفظ مسجد جو ہے اس کی تاریخ بہت پرانی ہے، یعنی اس وقت عرب کے ماحول میں جب ابھی قرآن کا نزول نہیں ہوا تھا، اس جائے نماز کو اس وقت بھی مسجد سے یاد کیا جاتا تھا، لفظ مسجد سے۔ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، صحابہ نے جب سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ اس روئے زمین پہ سب سے پہلے کون سی مسجد تعمیر کی گئی، روئے زمین پہ سب سے پہلے مسجد کون سی بنی؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے پہلے اس روئے زمین پہ بننے والی مسجد کا نام مسجد حرام ہے، جس کو حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور پھر بعد میں انہی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی اس جگہ پہ مسجد حرام کی بنیاد رکھی۔ لیکن یہ بنیاد پرانی ہے، حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور طوفان نوح میں چونکہ بالکل اس کا نام و نشان مٹ گیا، اور انہی پرانی بنیادوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس جگہ پہ رب ذوالجلال کے گھر کو تعمیر کیا۔ تو فرمایا سب سے پہلے بننے والی مسجد مسجد حرام ہے۔ صحابہ نے پھر سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام کے بعد کون سی مسجد روئے زمین پہ بنی؟ اب یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا علم شریف ہے، اگر علم نہ ہوتا
تو حضور فرما دیتے کہ میرے سامنے جو مسجد بنی ہے سب سے پہلے مکہ کے اندر میری ولادت ہوئی، وہاں مسجد حرام تھی، اس کے بعد جب میں مدینہ شریف آیا پھر مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور پھر مدینہ شریف میں مسجد نبوی کی بنیاد رکھی۔ تو میرے سامنے کی مساجد کا تو مجھے پتا ہے، لیکن اس سے پہلے جب سے کائنات بنی ہے کون کون سی مسجد بنی مجھے تو اس کا علم نہیں۔ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جواب نہیں دیا، بلکہ فرمایا دوسرے نمبر پہ بننے والی مسجد کا نام مسجد اقصیٰ ہے۔ تو پھر صحابہ نے تیسرا سوال کر دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کم کان بینہما، ان دونوں مساجد کے تعمیر میں کتنے سال کا فاصلہ تھا کہ مسجد حرام کے بعد مسجد اقصیٰ کتنے سالوں کے بعد بنی؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان کیا، یہاں تک کہ دن ہی نہیں، مہینے ہی نہیں، سالوں کا بھی پتہ ہے۔ فرمائی دونوں مساجد کے بننے کا درمیانی جو فاصلہ تھا کہ ایک مسجد کے بعد اتنے عرصے کے بعد دوسری بنی، تو حضور فرماتے ہیں 40 سنۃ، ان دونوں مساجد کے بننے کے درمیانی فاصلہ 40 سال کا تھا کہ سب سے پہلے مسجد حرام بنی اور اس کے 40 سال کے بعد مسجد اقصیٰ کی بنیاد رکھی گئی اور مسجد اقصیٰ کو تعمیر کیا گیا۔ اس سے پتہ چلا کہ لفظ مسجد جسے آج ہم اپنے ماحول میں نماز پڑھنے کی جگہ پہ جو لفظ بولتے ہیں، یعنی جہاں بیٹھے ہیں اسے بھی مسجد کہا جاتا ہے، تو یہ اس گھر کا جو تعارف اس لفظ سے ہے یہ بڑا پرانا ہے۔ حالانکہ مسجد جو ہے اس کا معنی ہے سجدہ کرنے کی جگہ، لیکن ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز تو کئی ارکان پر مشتمل ہے۔ نماز میں سب سے پہلے تکبیر تحریمہ ہے، پھر اس کے بعد قیام ہے، پھر رکوع ہے، پھر سجدہ ہے، پھر تشہد ہے۔ لیکن مسجد کی نسبت کسی اور قیام کی طرف نہیں کی گئی، کسی اور رکن کی طرف نہیں کی گئی۔ حالانکہ نماز پڑھنے کی جو جگہ ہے جائے نماز ہے، اس کی نسبت قیام کی طرف بھی ہو سکتی تھی۔ اگر نسبت قیام کی طرف ہوتی تو پھر اس جگہ کو مقام کہا جاتا، اگر اس کی نسبت رکوع کی طرف ہوتی تو پھر اس جگہ کو مرکع کہا جاتا، اور اگر اس کی نسبت تشہد کی طرف ہوتی تو پھر اس کو متشہد کہا جاتا۔ لیکن کسی اور رکن کی طرف اس جگہ کی نسبت نہیں ہوئی، بلکہ نماز کے اندر جو سب سے اہم ترین رکن ہے وہ سجدہ ہے، تو اس جگہ کی نسبت سجدہ کی طرف کی گئی۔ اس بنیاد پر اس جگہ کو مسجد کہا گیا، سجدہ کرنے کی جگہ۔ حالانکہ یہاں آ کے بندہ رکوع بھی کرتا ہے، یہاں آ کے بندہ قیام بھی کرتا ہے، یہاں آ کے بندہ تشہد میں بھی بیٹھتا ہے، لیکن اس جگہ کی نسبت نماز کے اہم ترین رکن کی طرف کرنے کی سبب یہ ہے کہ چونکہ سجدہ جو ہے اس میں رب ذوالجلال کا بندے کو سب سے قریب ترین قرب ملتا ہے، تو اس وجہ سے اس جگہ کو نماز کے اہم ترین رکن کی طرف نسبت کر کے مسجد کہا گیا۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مسجد کی عظمت اور معاشرے میں اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضور فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر اور سنن بہقی کے اندر یہ حدیث موجود ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں احب البلاد الی اللہ مساجدها، کہ رب ذوالجلال کے نزدیک تمام جگہوں میں، یہاں بلاد بمانا جگہ ہے، تمام جگہوں میں رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے محبوب ترین، احب اس میں تفضیل ہے، معنی ہے سب سے محبوب ترین جگہ، جگہوں میں سب سے محبوب ترین جگہ رب ذوالجلال کے نزدیک مساجدہا، یہ رب ذوالجلال کی مساجد ہے۔ سب سے جگہوں میں جو جگہ اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ جگہ مسجد ہے، تو یقیناً جو رب ذوالجلال کی پسندیدہ جگہوں میں آ کے بیٹھتا ہے تو وہ بندہ بھی اللہ کو سب سے محبوب بن جاتا ہے۔
فرمایا احب البلاد الی اللہ مساجدھا، رب ذوالجلال کے نزدیک تمام جگہوں میں محبوب ترین جگہ مسجد ہے، وہ ابغض البلاد الی اللہ اسواقھا، اور فرمایا کہ رب ذوالجلال کے نزدیک جو بری جگہ ہے، یعنی بری سے مراد کہ جنہیں رب ذوالجلال پسند نہیں فرماتا، کہ جہاں رب ذوالجلال کی نافرمانی دیگر جگہوں کی بنسبت زیادہ ہے، جہاں قرآن و سنت کے احکامات وہ سب سے زیادہ جہاں ان سے نظر پھیری جاتی ہے اور ان سے روگردانی کی جاتی ہے، فرمایا رب ذوالجلال کے نزدیک سب سے بری جگہ، ناپسندیدہ جگہ اسواقھا، وہ بازار ہے، کہ جگہ جہاں بے حیائی اور یعنی فحاشی کے زیادہ اسباب وہاں پہ موجود ہوتے ہیں، اور جہاں حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر لوگ دین اسلام کی دھجیاں اڑا رہے ہوتے ہیں، فرمائے وہ جگہ رب ذوالجلال کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے، وہ بازار ہے، اور سب سے محبوب ترین جگہ وہ رب ذوالجلال جس کو پسند کرتا ہے وہ مسجد ہے۔